وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر درس کا نمبر 20-14، آج آیت نمبر 1 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہم دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 1. الحمدللہ فاطر السماوات والارض. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکۃ رسلا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. اولو اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، ایسے فرشتے جن کے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 پر ہیں بازو. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ تعالی لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے بعد کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے. وہو العزیز، اور وہ غالب ہے، زبردست اور حکیم ہے، دانا ہے.
سامعین کرام، سورہ سبا، سورہ فاطر مکی صورت ہے اور ہمارے لیے ہے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت لوگوں کا آخرت پر یقین نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے. اس وقت لوگ ظاہر دنیا کو محبوب، مقصود اور مطلوب بنا لیا تھا. ہم نے بھی دنیا ہی کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب بنا لیا ہے. اس وقت جو لوگ تھے دور جاہلیت میں، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا، ہم نے بھی بنا لیا ہے. انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی تھی، ہم نے بھی ترجیح دے دی ہے. تو سارے یکساں حالات ہیں. میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان آیات کو غیر اہم اپنے لیے نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے ہے. ہمارا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے جیسا کہ ہم ظاہر پر بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہی تو کافری ہے کہ آپ غیر اللہ سے امیدیں لگا لیں، بھروسہ رکھیں، توقعات رکھیں. ہم نے تو دیکھیں مخلوق سے توقع ہے، جو بھی مٹیریل ہے، مادہ ہے، اس میں مطلب مختلف اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں. سونا چاندی، مال و دولت ہو سکتا ہے، کوئی اہل اقتدار ہو سکتا ہے، اور آپ کی کرسی ہو سکتی ہے، اور جو بھی آپ کے پاس ہے یا جو، تو وہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ گاؤں میں ایک وہ ہے، گاؤں ہمارے یہاں جو پٹھانوں کا کلچر ہے، اس میں ایک ضرب المثل ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بات خبر د خدای د پاره اور ڈانگ لوڑ د عزیز د پاره. مطلب بات تو اگر بات کہو تو وہ تو اللہ کے لیے کہو، جو بھی سچ بات ہے. لیکن اگر کوئی یعنی وہ پشتو میں کہتے ہیں نا پرا جنبا، یعنی کوئی عزیز ہو جائے یا رشتہ داریاں ہو جائیں، اور تو پھر ان کے لیے آپ ان کا ساتھ دو. ڈانگ کہتے ہیں ڈنڈے کو، تو اگر ڈنڈا اٹھاؤ تو پھر یعنی آپ یعنی اللہ کے پھر حکم کو نظر انداز کر دو، اور پھر اپنے بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے حق میں، چاہے وہ حق میں نہ بھی ہوں، تو ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عام طور پہ یہ دیہاتی ماحول تو یہی ہے. دشمنیاں پالی جاتی ہیں وہاں. جو کزنز ہیں ان کو تربور کہا جاتا ہے پشتو میں. تربور کا مطلب دشمن، وہ ہمارے دشمن ہیں. اور دوسرے کو بہرحال میں یہ پٹھانوں کی تک بات محدود نہیں ہے، یہ ہم سب انسانیں، بلکہ خاص طور پہ میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں. ہم لوگوں نے ظاہر پر اعتماد کیا ہوا ہے، ظاہر ہمارا مقصود ہے، محبوب ہے اور مطلوب ہے. تو لہٰذا یہ آیات جو ہے نا، یہ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں اپنی ربوبیت بیان کر رہا ہے. فاطر السماوات والارض، یہ تو دیکھو. لیکن سب سے پہلے الحمدللہ ہے، تمام تعریفوں کی قابل مالک اکیلی ایک اللہ کی ذات ہے. اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ تمام اوصاف حمیدہ کا ذاتی مالک جو ہے وہ ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. باقی تو عطائی ہیں، جس کو بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ نے دی ہیں. تو یعنی ساری خوبیوں کا مالک ایک ذات ہے، الحمدللہ. تو جب ساری خوبیاں ہیں اور ایک اللہ ہی مالک اور قادر ہے، القادر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہاں آیت نمبر 1 میں ہے نا
آپ دیکھیں ذرا ٹیکسٹ کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، آپ کے حالات بگاڑنے پر بھی قادر ہے اور آپ کے حالات سنوارنے پر بھی قادر ہے۔ ہم تو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں تو بات یہی ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر روک دے، جسے بند کر دے، یمسک، تو اللہ کے بعد پھر اسے دوسرا کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ جو دروازے بند کر دے تو اس کو کوئی نہیں کھولے گا۔ خیر کے دروازے کھولنے اور بند کرنے والی ذات ایک ہے، تمام خوبیوں کی مالک ذات ایک ہے، کون؟ اللہ۔ لیکن ہمارا تو ایسا بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ سے ہمارا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، خاص تعلق ہے نہیں، اور ہم نے اللہ سے جو تعلق بنانا چاہیے تھا وہ تعلق ہم نے نہیں بنایا، اور ہماری سوچ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، اپنے ذہنی کیفیات کو دیکھ لیں، ہمارا تمام بھروسہ ظاہر پر ہے، ہمارا تعلق ظاہر پر ہے۔ اللہ سے اس وقت ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اعتماد کا، بھروسے کا اور یقین کا۔ ہمارا دیکھیں یہ تو اصل وہ ہے نا، جڑ ہے، اور اسی وجہ سے کیونکہ ہمارا کوئی یقین نہیں ہے اللہ پہ، تو پھر ہمارے اعمال ظاہر کے لیے ہیں اور ہماری زندگی ظاہر کے لیے ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں نا آپ ایسی بات کہ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے۔ یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں، وہ مشرکانہ ماحول کی بات نہیں کر رہا، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں اعمال کا تعلق جو ہے وہ ہم سے اعمال صالح یعنی ہونے محال ہے۔ عمل صالح ہمیں یہ یعنی میں بھی چونکہ دیکھیں آپ میں ہی رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اعمال صالحہ مکمل طور پہ بندگی اللہ کی، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، مکمل تقوی کا رویہ، یہ ہمارے لیے آج ممکن نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے دل و نگاہ جو ہے وہ تو ظاہر میں پھنسے ہوئے ہیں، ظاہر پر بھروسہ ہے ہمارا۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود ظاہر میں رہ رہے ہیں، پھر اپنی اولاد کو بھی ظاہر کا گرویدہ بنا رہے ہیں اور ظاہر کے لیے ہی ان کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری جد و جہد محنت، مجھے معلوم ہے ہمارے یہاں یہ جو اسکول ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اچھے اسکول، سٹی اسکول ہے، بیکن ہاؤس اسکول ہے وغیرہ وغیرہ، تو لوگ بڑے شوق سے ہزاروں روپے مہینے کی فیس دیتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیوں کہ میرا بچہ کل دنیا کا لیڈر بنے، آخرت کو فراموش کر کے۔ یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا دیکھیں آخرت کو فراموش کر دینا یہ زبان سے ہم نہیں کہتے، زبان سے تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اپنے عمل سے ہم صرف دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یقین ظاہر پر ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، مرنا جینا ہمارا ظاہر کے لیے ہے۔ تو اب یہ قرآن اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں ہمارے لیے کچھ چارم، کچھ کشش نہیں ہے۔ میں آیات پڑھ رہا ہوں نا، تو آپ دیکھ لیں، بعض تفسیروں کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ مکے میں ہے، وہاں یہ حالات تھے، یہ حالات تھے، ٹھیک ہے، شان نزول ہر آیت کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بس وہیں تک محدود ہے۔
یہ بلکہ آج کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہ روشنی ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، میں اندھیرے میں ہوں، آپ اندھیرے میں ہیں، تو اس سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اب جس نے، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس سے قرآن سے ہم نے روشنی حاصل نہ کی تو ہم اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ آج مسلمان سب کے سب اندھیرے میں ہیں، پھر اندھیرے کو یہ روشنی سمجھتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، روشن خیالی، روشن خیالی کہتے ہیں ہم اسے، ہم بڑے روشن خیال ہیں۔ مجھے بعض لوگ کہتے ہیں، جو میں ایسی بات کہتا ہوں نا کہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کہاں رہ رہے ہو، کون سے زمانے میں رہ رہے ہو، لوگ چاند تک پہنچ گئے، تم وہی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو۔ مجھ سے بعض لوگ ایسا کہتے ہیں، یعنی ان کو جب میں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، بھئی تم کہاں رہ رہے ہو، کون سے وقت میں رہ رہے ہو، ایسا ہم سب سوچتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے کہتے ہیں، بعض نہیں کہتے، عمل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہی مقصود، یہی محبوب اور یہی مطلوب۔ ہم سب ایسے ہیں، ظاہر کے گرویدہ ہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، کوئی اندھیرے میں اس کو میں روشنی نہیں قرار دوں گا۔ ہم سب اندھیروں کے باسی ہیں، ہم سب سو رہے، امت سو رہی ہے، غافل ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن جو آخرت ہے، باطن ہے، حقیقت ہے، اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن میں آیت نازل کی ہے، ہمارے حالات کے مطابق ہے یہ۔ پھر ہم نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آج کے مسلمان کے لیے نازل کی ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی اس سے بڑی وہ جو ہے، یعنی ایسی سمجھ کا کیا فائدہ کہ جس میں آپ نے صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ظاہری حیثیت کو ہی دین قرار دے دیا۔ صاحب جی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر افسرانہ شان ہے، افسرانہ سیٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار دے دیا ہے، لیکن ہر چیز کے دفتر میں ریٹ مقرر ہے۔ دیکھیں ہر ادارہ اس میں ملوث ہے، سرکاری طور پہ، خاص طور پہ سرکاری طور پہ۔ نجی میں تو پھر وہ مطلب وہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے نا نجی اداروں میں، لیکن سرکاری اداروں میں باقاعدہ ہر چیز کے، ہر فائل کے ریٹ ہیں۔ میں خود ہی اسی پروسیس کا حصہ ہوں، اسی معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اور ما یفتح اللہ للناس من، اچھا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رویہ غلط ہے۔ میں آپ کو یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں، آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو مفسر قرآن کے طور پہ پیش کروں، بالکل نہیں۔ یا میں مفتی، علامہ، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ میں نہ ہوں اور نہ میں ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ طالب علم ہوں، علم کا طالب ہوں، اور میری یہاں بیٹھنے کا مقصد اور آپ سے بات چیت کا مقصد خیر خواہی ہے، اور اس کے عوض میں آپ سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، کسی چیز کا بھی، نہ دولت، نہ عزت، نہ شہرت، بس ایک خیر خواہی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ میری ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، میری نہیں، ہم سب کی ہے۔ جو بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو ان کو ہدایت ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم نیکی کی دعوت دو گے اور ضرور تم برائی سے رکو گے. بس میری یہ حیثیت ہے. اب یہ حضور کا خطاب تو کسی خاص مسلمان سے تو نہیں ہے. لَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ مجھے بھی ہیں، آپ کو بھی ہیں. تو ہم سب کو داعی ہونا چاہیے، ہم سب کو خود بھی اللہ کے راستے پر ہونا چاہیے اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینی چاہیے. تو بہرحال ہمارا تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہم سب دنیا کے بکیڑوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ قیامت کے دن کا منظر ہمیں بیان کیا جاتا ہے نا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا اور ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا. اب یہاں دنیا کا سورج جو ہے سوا نیزے پر ہے اور اس کے پسینے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. جو اس کے بخارات ہیں، جو پسینے ہیں، ہر شخص دنیا کا ایک بخار ہم پر طاری ہے. وہ بعض اوقات بخار ہوتا ہے نا، وہ اترنے کا نام نہیں لیتا. یہ میڈیکلی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. کوئی بخار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس مسلسل رہتا ہے. یہ دنیا کا بخار جو ہے ہم سب پر چڑھا ہوا ہے اور ہم اس نشے میں کہہ لیں نشہ، یہ نشہ اترتا نہیں ہے. اب میں اللہ کے فضل اور توفیق سے 40 سال میرے ہو گئے ہیں دعوت کے کام کو، لیکن عام طور پہ میری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ نشہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا. بعض لوگ میرے ساتھ آتے ہیں، کچھ عرصہ رہتے ہیں اور ہر شخص اپنے اپنے خیال کے مطابق میری باتیں سنتا ہے. پھر کچھ عرصہ بعد جب اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ میرا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے. تو یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ویسے عام بات کر رہا ہوں، سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. میں تو ایک محدود سا مطلب ایک دائرہ ہے اور جو بھی ہے. تو ہم پہ ایک دنیا کا نشہ طاری ہے. آپ دیکھ لیں شراب میں جب انسان ٹن ہو جائے، شراب پی کے زیادہ پی لے، ٹن ہو جائے، تو اس وقت وہ اگر آپ چاہیں بھی کہ بھئی یہ نشہ اتر جائے تو وہ نشے میں ہوتا ہے، ٹن ہوتا ہے اور بہکرا ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم لوگ دنیا کا ایک نشہ ہے اور میں نے آپ کو کہا یہ ایک نیند ہے، سو رہے ہیں ہم. اور پھر میں نے ایک اور لفظ کہا آپ کو کہ ہم پر ایک بخار چڑھا ہوا ہے. بخار چڑھا ہوا ہے اور یہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نہ قرآن کے سننے سے یہ بخار اترتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ حالانکہ یہ قرآن و حدیث کی باتیں، اس سے یہ شفا ہے، اس سے آپ کو افاقہ ہونا چاہیے. لیکن ہم تو قرآن کو یعنی ایسی نیت سے سنتے ہی نہیں ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہماری درس قرآن میں کوئی، میرے نہیں، کسی بھی درس قرآن میں لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ سننا چاہتے ہیں جوشیلی تقریریں، فرقہ واریت کی باتیں، اور جس میں فرقہ واریت ہو اور دوسروں پہ کیچڑ اچھالی جائے مخالف فرقے پر، اور قصے کہانیاں. عام طور پہ میں دیکھتا ہوں یہ یعنی فیس بک پہ ایسے لوگ ہیں کہ بس وہ ان کی کہانی یعنی واعظ جو ہے قصے کہانی سے شروع ہوتا ہے، قصے کہانی پر ختم ہوتا ہے. اور قصے کہانیاں بس وہ اب میں کیا کہوں، چڑھیں چھوڑ دیں ان باتوں کو. آپ تو خود بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات اگر آپ اس کے لیے اپنا سینہ نہیں کھولتے، دیکھیں بعض اوقات ایک پھل ہے، ایک درخت ہے، اس پر کوئی بیر لگے ہوئے اور یعنی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، بیریاں لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی ہیں، اور درخت کو اگر آپ جھاڑتے ہیں نیچے مٹی ہے اور وہ بیریاں ایسی ہیں کہ مٹی پر گر کر، یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، سمجھ لیں ایسا.
کہ بیریاں جب زمین پہ گریں گی تو ختم ہو جائیں گی، یعنی آلودہ ہو جائیں گی، پھر وہ پانی سے بھی صاف نہیں ہوں گی۔ اس کی واحد یہ ہے کہ آپ جب جھولی یا کوئی کپڑا اس کو جھاڑیں تو کوئی کپڑے میں اس کو آپ سنبھال لیں، نیچے کپڑا لے لیں یا جھولی پھیلا لیں۔ تو جب آپ نے جھولی نہ پھیلائی، یعنی آپ اس کے لیے تیار نہ ہوئے، درخت کو کسی نے ہلایا یا آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی اس کو ہلاؤ تاکہ بیریاں نیچے گریں، آپ نے وہ جھولی جو ہے وہ پھیلائی نہیں، تو بیریاں تو زمین پہ گر کے ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ میرے پاس آئیں، تو پھر آپ نہیں لے سکتے ان بیریوں کو۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ تو نور ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک تو یہ روشنی میں جو کہہ رہا ہوں یہ تو قرآن میں ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، میں نے تمہارے طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ تو نور، جب آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں نہیں سمجھتے تو روشنی کے کیسے طالب ہوتے ہیں؟ آج ہر شخص یہ کہتا ہے، یعنی یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے کہ میں تو روشنی میں ہوں، مجھے تو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ رویہ ہمارا عام ہے۔ قرآن کی آج ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، زیادہ ہوا تو تلاوت کر لیں گے اور یہ بڑا کمال سمجھتے ہیں، تلاوت ہو گیا، ناظرہ وہ حسن قرأت کی محفلیں ہوتی ہیں، بعض بچے اپنی قاری بنا لیتے ہیں، پھر جو قاری بن جاتے ہیں وہ بڑے شوق سے القاری المقری لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا، قاری صاحب اور قاری صاحب اور حافظ صاحب اور قاری صاحب۔ یہی بس ہماری یہاں تک دلچسپیاں محدود ہیں، یعنی قرآن کے حساب سے۔ اور دیکھیں جو رویہ ہمارا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے بارے میں اللہ سے شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ کیسی قوم ہے، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، صدیاں ہو گئیں کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم رسوا اور ذلیل ہیں دنیا میں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ اگر معزز تھے تو وہ حاملین قرآن تھے، صحابہ حضور، پھر صحابہ کرام ان کے بعد اور ان کے بعد کے لوگ، تو وہ حاملین قرآن تھے، انہوں نے قرآن کو لیا اور پھیل گئے، قرآن کی دعوت کے لیے پھیل گئے۔ دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، یہ پیار سے اور قرآن سے، محبت سے۔ صوفیاء کرام تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے پیار محبت سے جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا ہے۔ قرآن سے آج ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، بطور کتاب ہدایت ہمیں تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس جملے پہ آپ میرے غور کریں نا، قرآن سے ہم یعنی ہدایت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، کیونکہ دنیا کا دھوکہ لگا ہوا ہے، ظاہر کے دھوکے میں ہے، تو جو دنیا کا دھوکے میں لگ گیا اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں، ہم نے اللہ سے رابطہ کاٹ دیا ہے، اپنا دنیا سے رشتہ جوڑ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی ناتا تعلق نہیں ہے، اسلام کو عملی طور پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، BBC میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی نیٹ پہ نا، تو وہ کسی یعنی مالیاتی تجزیہ نگار نے یہ تجویز دی ہے حکومت کو کہ لوگوں کے پاس جو سونا ہے تو یہ لوگوں سے لے لو اور ان کو ایک یعنی ایک منافع سرٹیفکیٹ دے دو اور اس کے ذریعے تم اپنے زر مبادلہ بناؤ۔ اب یہ سوچ جو ہے، یہ کیا منافع؟
سود ہے تو سود ہی، لیکن سود کا نام تو نہیں لے رہے ہو. سونا وصول کر لو، بینک میں جمع کر لو، اور اس کے ذریعے پھر تم زر مبادلہ لے لو باہر سے، ڈالر وغیرہ، اور لوگوں کو یہاں سود دے دو. سود کے بجائے وہ کہتے ہیں منافع. یہ ساری صورتحال ہے. ابھی بات جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہیں. وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے. بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے. ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. خدا جو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.